الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، کیا تم نے غور سے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی ہے وہ کہ جس کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ یہ فی السماوات والارض جب بھی یہ ٹرم استعمال ہو قرآن حکیم میں تو اس سے مراد پوری کائنات ہوتا ہے۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے یہ بھی اللہ ہی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ایک تو اس اعتبار سے تسبیح ہے کہ ان کی لینگویج ہے، جس طرح کہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھا دی تھی، وہ سمجھتے تھے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی صحیح سند کے ساتھ سنن نسائی میں حدیث آتی ہے کہ ایک اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے مالک کی طرف سے جو اس پہ ظلم کیا جاتا تھا اس کی شکایت کی، تو انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ معجزات عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پر پھیلائے ہوئے جو پرندے ہیں یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ مراد یہ کہ یہ زبان حال سے خود پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کتنا پاک ہے جس نے ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ ہم ہواؤں میں اڑ رہے ہیں۔ یعنی کوئی چیز جو ہے وہ اپنی اس حیث کے ذریعے زبان حال سے، اسے ہم اردو لنگوسٹک میں کہتے ہیں، اپنے گیٹ اپ سے بول رہی ہے کہ میرا بنانے والا بڑا کامل ہے جس نے مجھے اتنا پرفیکٹ بنایا ہے۔ تو یہ دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی، کائنات میں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی، یعنی سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، ان کی ہم تسبیحات کو نہ بھی سمجھیں لیکن ایک اعتبار سے تو ان کی جو پرفیکشن ہے کریشن کے اندر وہ خود بخود بول بول کر کہہ رہی ہے کہ میرا بنانے والا بہت پاک ہے اور بڑا بلند مرتبہ ہے جس نے اتنی پرفیکشن کے ساتھ ان چیزوں کو بنایا۔ انسان بھی دیکھ لیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان اللہ کی تسبیح کرے یا نہ کرے لیکن انسان کی ہر چیز خود بول کر کہہ رہی ہے کہ بڑی پرفیکشن کے ساتھ کسی نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ تو کسی کا دعویٰ نہیں کہ انسان نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے یا بغیر کسی کے پیدا کیے ہوئے کوئی پیدا ہو گیا ہے، سوائے چند ایک ایسے لوگوں کے کہ جن میں تعلیم کی کمی ہے، ادروائز تو گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہ تمام دنیا کے ریلیجن میں موجود ہے۔ سائنٹسٹ اسے سپریم بینگ، سپر نیچرل ایجنسی، سپریم اتھارٹی کہتے ہیں، اور کوئی اسے بھگوان کہتا ہے، کوئی اسے گاڈ کہتا ہے، کوئی اسے خدا کہتا ہے، کوئی اسے اللہ کہتا ہے۔ ایک کریٹر پیدا کرنے والے کو تو سب مانتے ہیں۔ تو یہ پرندے جو ہیں یہ پر پھیلائے ہوئے یہ اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ہر مخلوق جانتی ہے کہ اس نے کس طریقے سے اپنے رب کی نماز پڑھنی ہے اور کس طریقے سے اس کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس کی نماز سکھا دی ہے، اس کی اپنے رب سے مناجات اور دعا کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہے جس طرح کہ انسانوں کو سکھایا، حتیٰ کہ سورۃ الرعد میں آیا کہ یہ جو بجلی کڑکتی ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اسی طریقے سے احادیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خود بیٹھ کر کھانا کھایا اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک موجودگی کی برکت سے کھانا کھاتے ہوئے اس نوالے کی تسبیح بھی اپنے کانوں سے سنا کرتے تھے۔ یعنی یہ پروفٹ کی برکت تھی، ان کی موجودگی میں اس طرح کے معجزات اللہ تعالیٰ دکھایا کرتا تھا تاکہ لوگوں کا یقین کامل ہو جائے اس اعتبار سے۔ اب آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ جناب روٹی کا ٹکڑا توڑ کر منہ میں ڈال رہے ہو، اس میں سے اللہ کی تسبیح کرنے کی آواز آ رہی ہو تو انسان کا ایمان کس لیول اور ایپیکس کے اوپر جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت علیہم رضوان و علیہم السلام کا ایمان جو ہے وہ بہت پیک کا ایمان تھا، بہت چوٹی کا ایمان تھا۔ تو ہر مخلوق جانتی ہے جو اللہ نے اس کو تسبیحات سکھا دی ہیں اور اس کو نماز کا طریقہ، واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ یہ اس سے بھی بڑا مشکل کام ہے۔ ایک تو ہے کہ ہر مخلوق اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر مخلوق جو کچھ کر رہی ہے نا وہ بھی وہ جانتا ہے۔ اتنا کامل علم ہے کہ یہ ٹریلینز کی تعداد میں مخلوقات، اس سے بھی بڑھ کر مخلوقات، اللہ تعالیٰ ان تمام مخلوقات کے اعمال سے بھی واقف ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ
عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، یعنی پوری کائنات کی۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور سب کو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، ہر چیز کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہو۔